بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی کبشۃ الانباری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاث اقسم علیہن ما نقص مال عبد من صدقہ ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه الترمذي في كتاب الزهد في باب ما جاء مثل الدنيا مثل 4 نفر. یہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کے اندر کتاب الزہد میں انہوں نے بیان کیا ہے. ایک صحابی ہیں ابو کبشہ الانباری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا ثلاث اقسم علیہن، 3 باتیں ایسی ہے میں اس کو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ 100% صحیح ہے، مکمل صحیح چیز ہے. ثلاث اقسم علیہن، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یوں ہی مصدق ہے آسمان کے طرف سے. صادق و مصدوق آپ کا لقب ہے، سارے صحابہ آپ کو مانتے ہیں، سارے مسلمان آپ کو تسلیم کرتے ہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ایک بات کو کہہ رہے ہیں امت کے سامنے، یہ تنبیہ کرنے کے لیے جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے اور آپ کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہیے، اچھی طرح اسے یاد رکھنی چاہیے. کیا کہا آپ نے؟ ما نقص مال عبد من صدقہ، انسان صدقہ کرتا ہے تو اس سے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. دنیا کی جو تھیوری ہے، جو میتھمیٹکس ہے، جو سائنس ہے، وہ ہر سائنس دنیا کی یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز تم دو تو کم ہوتی ہے، لیکن اسلام کے اندر اللہ نے جو قانون دیا، جو میتھمیٹکس ہمیں سکھایا ہے، دینے کے بعد زیادہ ہوتا ہے اور ایک نہیں، ایک دینے سے 10 ہو جاتا ہے اور 10 سے 100 500 700 اور اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. انسان اگر اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے اللہ کے راہ میں، اور صدقہ کے مختلف میدان ہیں، جب آپ کے نزدیک جو چیز فوری ضرورت ہے اس پہ آپ خرچ کریں. جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ اس مد میں آپ کے محلے میں زیادہ غریب ہیں، ان غریبوں کی آپ رعایت کریں، وہ اپنے پیسے کے ذریعے سے ان کی تعلیم، اس کی تربیت کریں. بھوکے مر رہے ہیں تو ان کو بھوک دیں، ان کا علاج کرائیں. آپ کے قریب میں مسجد ہیں، اس میں آپ مدرسے ہیں، اس کے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں. لیکن مدرسے میں تعاون کرنے میں بہت سارے لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ کا مال ہو، صدقہ کا مال ہو، ڈال دو مدرسے میں. یہ نہیں ہے. صدقہ اور زکوٰۃ کا مال ڈالنے کے لیے مدرسہ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، تعاون، تو آپ اپنا اچھا قیمتی مال آپ دے سکتے ہیں. اگر مدرسے میں پڑھنے والے بعض لوگ کمزور ہیں، غریب ہیں، تو ان کو دے سکتے ہیں. مدرسے کو آپ صدقہ اور زکوٰۃ کے مال نہیں دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ دینے سے، یعنی مال خرچ کرنے سے، کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوتی ہے. آپ نے فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا، کوئی بھی دنیا کا انسان اگر اس پر ظلم کیا جاتا ہے کسی اعتبار سے، اس کا مال کسی نے لے لیا، اسے کسی نے مارا ہے، اس کی زمین کسی نے ہڑپ کر لیا، اس کے عہدے کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کیا، یا اس کی عزت کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کیا، یا اس کی غیبت کی، جس طرح سے بھی انسان اگر ظلم کرتا ہے، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً، کہ انسان پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی تمام قسمیں آپ شامل کر لیجئے، صبر علیہا، لیکن وہ انسان صبر کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. ایک انسان جب مانگنے لگتا ہے، آپ کو کبھی بھی، آپ اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھائے رہیں اچھی طرح سے، آپ کو جتنی بھی مجبوری ہو، جتنا بھی پریشان ہو آپ معاش کے اعتبار سے، کبھی بھی انسانوں کے سامنے اپنی ضرورت کو نہیں رکھنا. آپ مجبور ہو، اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ مجبور ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ علاج کروانا چاہتے ہیں، دوسری چیز اور بھی کوئی ضرورت ہے، آپ مانگ سکتے ہیں.
لیکن اس کے باوجود انسان کو حتی الامکان مانگنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَمَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، جو انسان مانگنے کے لیے اپنا عذر اور بہانہ تلاش کر لیتا ہے، چلو میں کمزور ہوں، میرے پاس یہ پریشانی ہے، میں مانگ کر یہ کام کر لیتا ہوں، یہ چیز میں مانگ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں، میں ابھی بہت مجبور ہوں، جیسے ہی وہ مانگنے کا سلسلہ شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ مصیبت نازل کرتی، الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اللہ تعالیٰ غربت اس کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ غریب ہو جائے گا۔ آج مانگ رہا ہے ایک مجبوری میں، کل مجبوری نہیں بھی ہوگی اس کے پاس، تو وہ اپنے لیے عذر بنا لے گا، علت بنا لے گا مانگنے کے لیے، اور وہ مانگنے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے کے لیے برکت نہیں لکھی ہے۔ انسان کو جو بھی اللہ رب العالمین نے جو حالت اس کے ساتھ رکھی اس میں صبر کرنا چاہیے اور اپنے تئیں محنت کرنی چاہیے۔ فری میں دے کوئی مال نہیں لینا چاہیے۔ ابھی یہ سماج میں بڑا مسئلہ ہے، کوئی انسان کسی کو دے رہا فوراً رکھ لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے رکھ لیتے، پوچھتے بھی نہیں کیا ہے، یہ مال صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، کیوں دے رہا، چوری کر کے اس نے لایا ہے۔ یہ آپ کو تفتیش کرنی ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب من نفسه، کہ کسی مسلمان کا مال کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے الا یہ کہ وہ خوش دلی سے دے رہا ہو۔ انسان کبھی کبھی مذاق کر دیتا ہے اور سامنے والا اس کو کھلاتا ہے، تو وہ بھی علماء کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس کے بولنے کی وجہ سے وہ کھلا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں تکلیف ہو، وہ اس کے بات کو ٹال نہیں پایا اور وہ اسے کھلا رہا ہے۔ تو اتنی باریک چیزیں ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مانگنے کے لیے علت اور سبب اپنے لیے تلاش کر لیتا ہے کہ چلو میرے پاس مجبوری، میں مجبور ہوں۔ کب انسان اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے؟ جب اپنے سے مالدار انسان کو دیکھتا ہے، اپنے سے اچھی حیثیت والے لوگوں کو دیکھتا ہے، تب وہ انسان عذر تلاش کرتا ہے، یار اس کے پاس اتنی اچھی موبائل ہے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنا اچھا گھر ہے، اتنی اچھی گھڑی ہے، یہ ساری چیزیں شوق میں پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے لیے عذر تلاش کرتا ہے کہ ہم کسی طرح سے مانگ لیں اور کسی طرح سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ مانگنا ہو تو انسان اللہ رب العالمین سے مانگے، یا پھر اپنی قسمت پر صابر رہے، اپنی قسمت پر شکر گزار بن کر رہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، آپ یا ہم، غریب ہے یا امیر، غریب اگر ہیں تو یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے، آپ اگر امیر ہیں میں اگر امیر ہوں، یہ فیصلہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اس فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، لیکن ہمیں حلال طریقے سے اپنی روزی کمانی چاہیے، حرام کا راستہ ہمیں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار طرح کے لوگوں کے لیے دنیا میں، یعنی 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا 4 طرح کے لوگوں کے لیے۔ عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل۔ ایک ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، علم کون سا علم؟ شریعت کا علم۔ جب بھی کتاب و سنت کے اندر مطلق علم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد شریعت کا علم ہوتا ہے، آخرت کا علم ہوتا ہے، اور اللہ سے قریب کر دینے والا علم ہوتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ اور دوسرا علم انسانی علوم ہے، اس کا ذکر کتاب و سنت میں نفع کے باب میں آتا ہے۔ کس باب میں آتا ہے؟ کہ کوئی بھی نفع بخش چیز آپ کے لیے حلال ہے، اس میں سے نفع بخش جو علوم ہیں، موجودہ زمانے کے جو عصری علوم ہیں، وہ نفع بخش علوم کے اندر آتے ہیں۔ وہ احادیث جس کے اندر علم کی فضیلت ہے وہ صرف اور صرف شریعت کا علم ہے، وہ کتاب و سنت کا علم ہے، آسمان سے نازل ہونے والا وہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس شخص کو دین کا علم دیتا ہے اور پھر مال بھی عطا کرتا ہے، اور مال میں وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ کیا معنی؟ تقوی اختیار کرتا ہے مال کے اندر۔ تقوی اختیار کرنے کا مال میں یہ ہے، مال جو اس نے کمایا ہے وہ حلال طریقے سے کمایا ہے، مال میں کمانے کے اندر وہ حق کی رعایت کیا ہے، اور مال میں کسی کا حق اس نے رکھا نہیں ہے۔ معاملات کے اندر سارے معاملات اس نے صاف کر دیے ہیں، جس کا جو حق بنتا تھا اس نے دے دیا ہے۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اور وہ خرچ بھی کرتا ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر ایسی جگہ پہ خرچ کرتا ہے
جہاں پر اللہ راضی ہوتا ہے، جہاں پر خرچ کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دولت دی ہے تو آپ اپنے من کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں، آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ عقل کے اعتبار سے آپ خرچ کر سکتے ہیں، دنیا کہے گی کہ آپ کے پیسے ہیں، آپ پانی میں ڈال دو، سمندر میں ڈال دو یا آگ میں ڈال دو، آپ کو حق ہے، لیکن ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین کا اس سے بڑا باز پرس کا حق ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو چاہے دیتے رہیں، آپ اپنے لیے اپنے نفس کے اوپر جس طرح سے چاہے خرچ کرتے رہیں، حق حلال کہیں پر بھی آپ جہاں جو جی چاہ رہا آپ اس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا شخص حدیث کے اندر یہ مراد نہیں۔ کون سا شخص مراد ہے؟ جس شخص کو اللہ نے مال دیا، علم دیا، دونوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی علم کے اندر اگر فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ کے معنی اپنے علم پر وہ عمل کرتا ہے۔ جتنا بھی علم ہے، ہر انسان کے علم میں اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، فرق رکھا ہے، مراتب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کسی کو عالم بنایا، کسی کو علماء میں بھی درجہ بنایا۔ ایک عام مسلمان بھی اس کے پاس علم ہوتا ہے جاہل کے مقابلے میں، کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، تو وہ بھی جاہل کے مقابل میں سب سے بڑا عالم ہے ایک عام مسلمان، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہے۔ اللہ کو پہچاننے والا سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے۔ دنیا کے جو کافر ہوتے ہیں، جن سائنٹسٹ کہتے ہیں، بہت بڑے ماہرین، مخترع، اختراع، ایجادات کرنے والے لوگ شمار کیے جاتے ہیں، وہ ایک عام مومن کے نزدیک حقیر ہیں، کیونکہ اس نے رب کو نہیں پہچانا۔ مخلوق کو تو پہچان لیا، ایجاد تو بڑی بڑی چیزیں کر دی، لیکن رب کو نہیں پہچانا۔ تو انسان کے پاس جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس علم کے مطابق اسے عمل کرنا ہے اور اس علم سے ڈرنا ہے۔ اور اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے اندر علم کا اضافہ ہوگا، کس سے علم کا اضافہ ہوگا؟ کون سا علم؟ جس سے آپ اللہ سے ڈریں گے۔ دنیاوی علوم سے آپ اللہ سے نہیں ڈر سکتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کے لیے اللہ کی معرفت والا علم آپ کو چاہیے۔ تو جیسے جیسے آپ کو آخرت کے حساب کے بارے میں، آخرت مرنے کے بعد کے مراحل کے بارے میں آپ کو علم جتنا ہوگا، یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ کا مواخذہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، شان، برتری اور بڑائی کا جتنا آپ کو علم ہوگا، جنت اور جہنم کا جس قدر آپ کو علم ہوگا، اس قدر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی انسان رات میں، وہ کیسے شخص، جنت کا طالب رات میں نہیں سو سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم سے بھاگنے والا بھی رات میں نہیں سو سکتا۔ یعنی جو شخص حقیقی معنی میں جنت کا طلب کرنے والا ہے، وہ اتنی لمبی رات مکمل سو کر نہیں گزارے گا، عام دنوں کے اندر بھی وہ تہجد کی نماز یقیناً پڑھے گا۔ جو انسان جہنم سے بھاگنا چاہتا ہے، وہ یقیناً رات کو اٹھ کر چھپ کر سجدوں میں اپنے آنسوؤں کے پیچھے سے اللہ رب العالمین کے جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، علم دیا، علم پر عمل کرتا ہے، علم کے مطابق اللہ سے خشیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور اس مال کو اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے علم۔ اللہ تعالیٰ سے مال کے ساتھ علم مانگنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ کو علم ملا ہے، مال نہیں ملا ہے، تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مال کے خرچ کرنے میں آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ کے گھر ہی چل رہے ہیں، آپ دوسرے کو دے نہیں سکتے، لے نہیں سکتے، آپ کی اپنی زندگی گزر رہی ہے، تو مسئلہ اس میں زیادہ خطرناک نہیں، گمبھیر نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کے پاس مال زیادہ آ رہا ہے، اللہ نے کھولا، تو آپ کو مسئلے کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ مال کا تصرف کیسے کیا جائے گا، مال کو کہاں لیں گے، کیسے خرچ کریں گے، اور کس چیز میں بخل آتا ہے، کہاں پر سخاوت اور فیاضی ہے، کہ اللہ رب العالمین پر یقین ہونا کہ مال اللہ کی طرف سے۔ بہت سارے مسائل ہیں مال کے اندر، مال کے آنے کے بعد، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان پر یہ دو چیزوں کو جمع کر دیتا ہے، مال اور علم، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی دین کے علم کے ساتھ مال بھی عطا کرتا ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ۔ اور مال آنے کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے، لوگ اپنی اسٹیٹس کے اعتبار سے، اپنے اسٹینڈرڈ، اپنے مرتبے کے حساب سے تعلقات بناتے ہیں، اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ غریب ہے، اس کے گھر میں میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا، میرا مرتبہ، میرا رتبہ دنیا کے اعتبار سے الگ ہے، تو اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں،
اور اس کے عکس کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ مالدار رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں اور غریب کے یہاں نہیں جاتے ہیں. وہ نارمل انسان ہوتے ہیں, وہ مالدار نہیں ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, ایک غریب رشتہ دار ایک مالدار ہے تو مالدار کی طرف اپنے رشتے اپنی نسبت بیان کرتے, فلاں شخص وہ میرا رشتہ دار ہے, وہ پھر میرا بھائی ہے, میرا فلاں ہے. اگر غریب ہے تو اس کی طرف کوئی نہیں کہتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ فلاں ہے. تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے جسے علم اور مال دونوں دیا گیا ہے, اسے اپنے علم کے ذریعے سے اور مال کے ذریعے سے اپنے رشتے کو باقی رکھنا ہے. اپنے غریب یا اپنے جاہل رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, ان کے ساتھ ملنا, ان کے ہمدردی, ان کے ساتھ شریک ہونا, ان کے غم کے اندر, ان کی خوشی میں شریک ہونا, ان کے مسائل کو کچھ حل کرنا, یہ اگر کرتا ہے انسان, وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا, اور ہر مال کے اندر اللہ کا حق ہوتا ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق وہ زکوٰۃ ہے جو فرض مال ہے, یا آپ نفلی صدقہ کر رہے ہیں, یا آپ دوسرے کسی بھی موقع پر جہاں پر آپ کو خرچ کرنا چاہیے, جہاد میں آپ خرچ کر رہے ہیں. اور جی سب سے بڑا جہاد موجودہ زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں بھی افضل الجہاد علم کو پھیلانا ہے. علم کو پھیلانا سب سے بڑا جہاد ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا میدان جہاد میں میدان جنگ میں جنگ کرنا, لڑنا یقیناً جہاد ہے, وہ مقصد نہیں ہے, وہ مقصد نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اگر ایک مسلمان مجاہد لڑ کر مسلمان ملکوں کی حفاظت کرتا ہے, مسلمان مرد بچوں عورتوں کی عزت و آبرو جان مال کی حفاظت کرتا ہے, تو یہ ایک وسیلہ ہے. ہماری اور آپ کی حفاظت کیوں ہے؟ آپ ہم کھاتے ہیں جان بچانے کے لیے. یہ جان بچانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جان ہمارا وسیلہ ہے عبادت کرنے کا. ہماری روح, ہم کو صحت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ہم کو جو وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ ہمیں عبادت کرنے کا. عبادت یہ قصد ہے, یہ مقصد ہے, یہ اصل غایت ہے, غایہ ہے. اور ہمارے پاس جو, اسی لیے جہاد کو کیا قرار دیا گیا؟ جہاد یہ وسیلہ ہے, اور علم چونکہ مقصد ہے, علم کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اسی لیے علم کا مقام افضل الجہاد قرار دیا گیا. تو علم کے راستے میں شرعی علوم کے پھیلانے میں اگر آپ عالم دین نہیں ہیں تو عالم دین کی مدد کریں, اس کو علم حدیث کو پھیلانے کے لیے اب موجودہ وسائل کے لیے آپ تعاون کریں, تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے والا بن جائے اور ایک معزز انسان بن جائیں گے. حالانکہ آپ نے زیادہ محنت نہیں کی, آپ پیسے سے خرچ کر سکتے تھے, آپ نے وسائل کے ذریعے سے استعمال کر کے علماء کے قول کو اور احادیث رسول کو, سنت رسول کو آپ نے پھیلایا, تو آپ کا رتبہ بہت بلند ہو جائے گا, ان علماء کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں گے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہذا بافضل المنازل, یہ انسان چاروں قسموں میں سے سب سے اچھا انسان ہے. یہ پہلے قسم کی بات ہو رہی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا؟ مال بھی دیا, علم دیا, علم شریعت کا علم دیا, ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے مال کے سلسلے میں بھی اور اپنے علم کے سلسلے میں بھی, اپنے رشتوں کو نبھاتا بھی ہے, اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے, ان پر خرچ کرتا ہے, ان سے ہمدردی کرتا ہے, ان کو دین کی باتیں سکھاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی نہیں بھولتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں خرچ کرنے, علم کو پھیلانے کا حکم دیا, وہاں علم پھیلاتا ہے اور مال کو خرچ کرتا رہتا ہے. تو ایسا انسان سب سے اچھا انسان ہے. دوسرا وہ انسان ہے عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا. دوسرے قسم والے انسان وہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا, مال نہیں دیا ہے. فہو صادق النیت یقول, لیکن وہ اپنی نیت میں سچا ہے, مخلص ہے. بیچارہ غریب ہے, عالم ہے, علم شریعت کا علم اسے موجود ہے, لیکن مخلص ہے. فہو صادق النیت, نیت اس کی بہت صاف ہے. یقول, وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہوتا تو پہلے قسم کا جو انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا تھا, مال بھی دیا تھا, اور وہ مال کو خرچ کر رہا تھا, تو یہ غریب انسان جس کے پاس شریعت کا علم ہے وہ تمنا کرتا ہے اے اللہ کاش اس شخص کی طرح میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی وہی خرچ کرتا ہے, جس خیر کے کاموں میں وہ خرچ کرتا ہے میں بھی وہاں پر خرچ کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ, تو اس کو اس کی نیت کی وجہ سے ان دونوں لوگوں کو برابر کا ثواب دیا جائے گا. فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھنی چاہیے آپ کو, اہل علم کہتے ہیں کہ جو انسان مال کو خرچ کر رہا ہے,
علم بھی ہے اس کے پاس، خرچ کرنے والا. اور ایک انسان صرف نیت کرتا ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں خرچ کرتا، تو اللہ کے نبی نے کہا اجر میں سوا ہوگا، برابر ہوگا. لیکن دونوں میں فرق ہے، تفاوت ہوگا. کس اعتبار سے؟ ایک انسان مال کو خرچ کیا ہے اور ایک تمنا کر رہا ہے. تو جو انسان مال کو خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے گا. لیکن اگر ایک جو انسان ابھی مال خرچ نہیں کیا، اس کے پاس ہے نہیں، لیکن مالدار کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اگر اتنا مال ہوتا تو میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو روٹ پہ، بیس پہ جو اجر ملنے والا وہ روٹ والا اجر، بیس والا اجر اسے ملے گا، بیسک اجر اسے ملے گا. لیکن اجر میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اضافہ نہیں ملے گا. تو اہل علم کتنی قیمتی بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کتاب کے اندر، قرآن کے اندر بھی کیا ہے. دوسری قسم کی یہ بات ہو رہی تھی کہ جس کو اللہ نے علم دیا، مال نہیں دیا. تمنا کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہوتا تو فلاں نیک انسان کی طرح میں بھی خرچ کرتا، تو ان دونوں کو اجر برابر دے گا. لیکن کس اعتبار سے برابری ہوگی میں نے آپ کو بتا دیا. اور فرق ہوگا کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے فرق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں، اجر میں اضافہ کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم جو نیکی کرتے ہیں، آپ جو نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ثواب نہیں دیتا، نیکی کے بدلے میں برابر کا ثواب نہیں دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے. لیکن برائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی برائی آپ کو دیتا ہے، اتنا ہی آپ کو سزا دے گا جتنا آپ نے گناہ کیا. تیسرا وہ انسان ہے عبد رزقہ اللہ، العبد رزقہ اللہ مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغیر علم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، علم نہیں دیا. یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت ہی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا ہے. فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. شریعت کے علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے اندر وہ پاگل بن جاتا ہے، وہ تصرف نہیں کر پاتا ہے صحیح طریقے سے. کیسے خرچ کرنا چاہیے، کیسے کمانا چاہیے، کہاں پر خرچ کرنا چاہیے، کہاں سے کمانا چاہیے، کیا اصول ہے، ضوابط ہیں، کس سے اللہ ناراض ہوگا، کس سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اسے کچھ نہیں معلوم ہے. بس وہ مال آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول ابن آدم کہتا مالی مالی ومالہ، اس کا مال نہیں ہے. انسان پوری زندگی بھر کیا کرتا ہے، چاہتا ہے کہ مال میرے پاس آئے آئے آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال کتنا ہے، الا ما اکل، وہی مال ہے جو اس نے کھا لیا، او لبیسا، یا پہن لیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا تصدقہ، یا صدقہ کر دیا، یہی اس کا مال ہے. وما بقی فهو لورثته، اور جو بچ جاتا ہے وہ مال اس کے وارثین لے لیتے ہیں اور اس میں وہ تصرف کرتے ہیں، غلط تصرف کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے اور شریعت کا علم نہیں دیا ہے تو بہت خطرہ ہے. اسی لیے ہر مسلمان کو، خصوصاً جس کے پاس علم ہے، اسے اہل علم کے پاس، علماء کے پاس جا کر اپنے مسائل کو، اپنے جو انفرادی مسائل ہیں، جس مسائل کو دن رات ڈیل کر رہا ہے، جس میں وہ زندگی گزارتا ہے، ایک ایک مسئلے کے بارے میں اسے سوال کرنا ہوگا، پوچھنا ہوگا تفصیل کے ساتھ کہ اس کی زندگی میں یہ مسائل آج گزر رہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے غلط تصرف اور غلط طریقے سے مال کمانے کی وجہ سے، غلط جگہ میں مال کو خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مواخذہ نہ کرے. اور مال کا مسئلہ بہت یہ ہے کیونکہ دنیا میں مال کی طرف لوگ زیادہ بھاگنے والے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال کے تعلق مال کو حقیر بتا دیا ہے. اس سے پہلے حدیث میں امام ترمذی نے کئی باتیں نقل کی ہیں، میں اس حدیث کی شرح کر رہا ہوں اسی لیے ابھی بیان نہیں کر سکتا. آگے کہاں لا یتقی فیہ ربہ، انسان کو اللہ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا ہے تو اللہ سے وہ ڈرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ حلال حرام کی رعایت اس کو ختم ہو جائے گی. نماز کے لیے وہ دکان نہیں بند کر پائے گا، نماز کے لیے نوکری نہیں چھوڑ پائے گا. اگر کوئی انسان نوکری کرتا ہے، کسی کمپنی میں ہے، کہیں پہ سرکاری غیر سرکاری، اگر وہ 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسی نوکری حرام ہے، نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو چھوڑ دینا ہوگا. اگر 5 وقت کی نماز کے جو اوقات ہیں اس اوقات کے اندر اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایسی نوکری حرام ہے، آپ کو چھوڑنا واجب ہوگا، اللہ رب العالمین آپ سے مواخذہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے شام کو آ کر یا صبح کو پڑھ کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے.
نماز کے لیے وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے. وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ. مال آنے کے بعد اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ رشتے ناطے کو نہیں نبھانا بھول جاتے ہیں. اپنے مفاد، اپنے فائدے اور منفعت کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر میرا فائدہ ہے، اس شخص سے ملوں گا تو اس سے میرا کچھ مسئلہ حل ہوگا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں، اسی لیے میں اس کو اپنے گھر میں دعوت دیتا ہوں، اسی لیے میں اس کی دعوت قبول کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میرے مسائل حل ہوتے رہیں. وہ اللہ رب العالمین کو سائڈ لگا دیتا ہے. اللہ رب العالمین کو مسبب الاسباب، سبب پیدا کرنے والا نہیں مانتا ہے. اللہ رب العالمین کو قادر نہیں سمجھتا ہے ایسا انسان. ولا يصل فی رحمہ ولا يعلم للہ فی حقا. اور اس مال کے اندر اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کرتا ہے. حق ادا کرنے کا معنی وقت پر نماز نہیں پڑھتا، اس مال کا حق زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، مال کا حق اس مال کے اندر دوسرے کا جو حق ہے نہیں دیتا ہے. اپنا مال، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قرض لے رکھا ہے، اپنا قرض نکالنے میں بہت ہنر ہے، اس کو نکال لیں گے اپنا قرض کسی بھی طریقے سے، دھمکی دے کر یا اور طریقے سے، مجبور ہوں مجھے دے دو، فلاں وقت میں دے دو. لیکن اپنا اگر لے رکھا ہے کسی سے مال تو اسے نہیں دیں گے. اپنی جب باری آئے گی تو بہت شریعت دکھائیں گے، شریعت ہے یہ، شریعت کا یہ حکم ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. اور جب ان سے بیان کیا جائے تو کہیں گے نہیں یار تم لوگ آ جاتے ہو اور ہمیشہ شریعت کی بات کہنے لگتے ہو، تمہارا کام یہی ہے. صرف تم اپنا جب مفاد ہو تو شریعت کو دیکھ لیا، اور اگر اپنا نقصان ہو رہا ہے تو اس وقت شریعت کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہذا بأخبث المنازل، یہ انسان سب سے بدترین انسان ہے. وعبد، اور ایک انسان ایسا لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، نہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، دونوں سے محروم کر دیا ہے. فہو یقول، وہ یہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں جو عیاشی کر رہا ہے، فلاں جو بدماش انسان کی طرح اس کی زندگی کو دیکھ، عیش و عشرت کی زندگی دیکھ رہا، وہ کس طرح گاڑیوں میں، کس طرح بنگلوں میں، محلوں میں وہ رہا کرتا ہے، وہ کس طرح سے اس کے خواری ہیں، مواری چیلے ہیں، ان کے اتنی اس کی عزت ہے، اس کی آؤ بھگت ہے، اس کو سارے لوگ مانتے ہیں، اس کی طرح وہ تمنا کرتا ہے کاش میں اس کی طرح ہوتا، میرے پاس بھی ایسی ایسی گاڑیاں ہوتی، اتنے نوکر چاکر ہوتے، ایسے میرے پاس بھی باڈی گارڈز ہوتے، یہ وہ تمنا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس کی نیت کی وجہ سے دونوں کو برابر گناہ ملے گا. تو یہ 4 طرح کے لوگ ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے کہا دنیا ان 4 طرح کے لوگوں کے لیے. دنیا کو اصل میں انسان کو کبھی بھی قرآن کی چند آیتیں ضرور پڑھنی چاہیے ہر مسلمان کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حیثیت کو بیان کیا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں 1-2 آیت آپ یاد کر لیں، اس کو رٹ لیں، ترجمہ کے ساتھ رٹ لیں، اور کبھی کبھی ہفتے میں 10 دن میں کبھی بھی آپ یاد آئے تو اس کو آپ پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے زمانے کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک نیک مومن کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. کہ فرعون کے زمانے میں ایک مومن تھا جو چھپا ہوا تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی. کہا قال الذی آمن، ایک ایمان لانے والے نے کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، تم میری بات مان لو، میں تمہیں سچی بات، سیدھی بات، صحیح راستہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی ایک معمولی سا سامان ہے، ایک حقیر سا سامان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دنیا کو متاع کئی جگہ پر کہا. متاع کے معنی سامان. اور سامان کیوں کہا ہے؟ کیونکہ سامان کسی کے پاس کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی ہے، وہ سامان منتقل ہو جاتی ہے. آپ کے پاس زمین ہے تو وہ کسی اور کی ہو جائے گی، آپ بیچ دیں، آپ کے وارثین آپ کے بچے لے لیں، آپ کے پوتے لے لیں، یا آپ نے کوئی چیز استعمال کرنی ہے، ابھی آج کر رہے ہیں، کل وہ خراب ہو جائے آپ اسے پھینک دیں گے. یہ موبائل آپ 2 سال یوز کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں. آپ کے پاس فرنیچر چند سال یوز کرتے ہیں بدل دیتے ہیں. گھر ہے، کلر بدل دیا، کبھی گھر بدل دیا یا تو موت نے بدل دیا، آپ بدلتے رہتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کسی کے پاس رہتی نہیں، اسی لیے سامان کا. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. آخرت کی زندگی یہ قرار کا صفت دیکھیے،
دنیا کے تعلق سے کہا متاع، سامان، کیونکہ سامان کسی کے پاس رہتی نہیں ہے. اور آخرت کے بارے میں کیا کہا؟ دار القرار، قرار کے معنی رہنے والی، آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی، آپ سے کبھی چھننے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور لا تغرنکم الحیاۃ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے، یعنی دنیا فنا ہو جائے گی. دنیا میں جو عمل ہم اور آپ کر رہے ہیں، جو جستجو ہم کر رہے ہیں خیر کی طرف یا شر کی طرف، یا دونوں میں سے دونوں کی طرف ہم تھوڑی بہت کرتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام کا جو معاوضہ ہوگا، جو اس کے بازپرس ہوگی، اللہ رب العالمین جو گرفت کرے گا یا سزا دے گا یا بدلہ دے گا، وہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہیں دینی چاہیے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس سے پہلے ایک اور حدیث بیان کی، بہت پیاری حدیث ہے، کہا ان الدنیا ملعونہ، دنیا کیا ہے؟ ملعون ہے، لعنت کی چیز ہے. الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا پوری کی پوری لعنت کی چیز ہے. وما فیہا ملعون ما فیہا، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا دنیا کے اندر جو چیزیں سب کی سب لعنت کی چیز ہے. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے. ہم بولتے ہیں فلاں شخص ملعون ہے، نبی نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے تو جنت نہیں پا سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین، دنیا لعنت کی چیز ہے، دنیا کی ساری نعمتیں لعنت کی، سوائے کیا؟ الا ذکر اللہ وما والا، مگر وہ چیز جو مگر اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ شریعت ہے. اللہ کا ذکر قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ علم ہے، عبادت ہے، تقویٰ ہے. تو یہ اللہ کا ذکر، جو وہ تمام چیزیں جو اللہ سے جو اللہ کو یاد دلاتا. ذکر کا معنی عربی میں آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ یاد کرنا کا ہوتا ہے، یاد دلانا یا یاد کرنا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ذکر اللہ، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کا یاد دلا دے، اللہ کی یاد دلا دے، اللہ کی طرف آپ کو راغب کر دے، وہ چیز آپ کے لیے لعنت نہیں ہے. اگر آپ قلم بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس نیت سے استعمال کر رہے ہیں میں اس کو دین پھیلاؤں گا، یا اس قلم سے میں لکھ کر روزی کماؤں گا، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلاؤں گا، تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے. کیونکہ آپ صرف اپنے بچوں کو روزی نہیں کھلا رہے ہیں، آپ روزی کھلاتے وقت یہ خیال رکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو حلال روزی کھلاؤں گا. آپ جو بھی کام کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، آپ تجارت کرتے ہو، آپ نوکری کرتے ہو، جو بھی آپ کا مشغلہ ہے، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، اس پیشے کے اندر اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یہ میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، یعنی اللہ کا حکم میں کرتا ہوں، یہ غلط ہے میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ میرا مواخذہ کرے گا، تو یہ اللہ کے ذکر میں یہ چیز شامل. وما والا، اور جو چیز اللہ کے لیے آپ کو مددگار ہو، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی شریعت کو جاننے، پہچاننے، سیکھنے، پھیلانے، عمل کرنے میں جو چیز آپ کی مدد کرتی ہے، وما والا، وہ سب لعنت سے خارج ہو جاتی ہے. تو جو بھی ہم گاڑی، گھر، آرائش کی چیزیں، زندگی کی ضروریات استعمال کرتے ہیں، اگر اس میں ہماری نیت اللہ کے لیے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کی شریعت کے حساب سے مجھے ہمیں زندگی گزارنی ہے، اگر یہ آپ نیت کر لیتے ہیں، آپ گاڑی خریدے ہیں، اس سے میں عبادت کروں گا، اس سے میں اپنے بال بچوں کو لے جاؤں گا، اپنی دنیاوی ضروریات کو پوری کروں گا، یہ موبائل ہے، اس سے میں حلال اپنی ضروریات پوری کروں گا، تو وہ تمام چیزیں گھر میں استعمال کر رہا ہوں، اس میں اپنے جسم کو محفوظ رکھوں گا، بارش سے، سردی سے، گرمی سے بچاؤں گا، اپنی جان کو محفوظ رکھوں گا دوسرے تمام خطرات سے. یہ تمام نیتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے مقصد کو آپ نہیں بھول رہے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا، پیدائش کا مقصد ہے عبادت. اگر آپ نہیں بھول رہے ہیں تو وہ تمام کام جو کر رہے ہیں، تمام وسائل دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ پھر لعنت کے اندر شامل نہیں ہے. اسی لیے حدیث کو آپ صحیح طرح سے سمجھنا، ورنہ آپ یہ سمجھیں گے کہ شیخ نے تو یہ کہا تھا کہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، ساری لعنت کی چیزیں ہیں، سوائے اللہ رب العالمین کے ذکر کے. اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی جو چیز معاون ہوتی ہے، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ، اور اللہ نے سکھایا
کہ عالم لعنت کی چیز نہیں ہے، عالم پر لعنت نہیں ہے. متعلم دنیا میں ہر مسلمان کو، ہر مسلمان نہیں، ہر انسان اور ہر جنات کو، ہر جن کو یا تو عالم ہونا چاہیے یا عالم متعلم ہونا چاہیے، یا سکھانے والا ہونا چاہیے یا سیکھنے والا ہونا چاہیے. اور اس سے بہتر سکھانے والا بھی سیکھتا ہی ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو سکھاتا ہے وہ خود سیکھتا ہے، وہ کتابوں کو پڑھ کر آتا ہے، وہ اپنے سے بڑے لوگوں سے پوچھتا ہے، سیکھتا ہے. تو دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ بن کر رہنا چاہیے، دوسرے کے علاوہ تیسرا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے اس طرح سے ہمیں دنیا کی حقیقت کو اگر سمجھ کر ہم زندگی گزارتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 قسمیں بیان کر دی ہے ان قسموں کی رعایت کرتے ہوئے کہ یہ قسم سب سے اچھی، 2 قسموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا قرار دیا. پہلی قسم کے لوگ سب سے اچھے ہیں، دوسری قسم کے لوگوں کے پاس علم. پہلا قسم کون تھا؟ میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قسم میں ایسے لوگوں کو کہا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم دیا اور مال دیا. ان لوگوں نے شریعت پر عمل بھی کیا اپنے علم پر، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق کمایا، اللہ کے حکم کے مطابق اسے خرچ کیا، اپنے رشتے ناطے کو علم کے مطابق نبھایا، اپنے مال سے اپنے رشتے ناطے کو نبھایا، اللہ رب العالمین کے حق کو پورا کیا. تو ایسا انسان سب سے بہترین انسان ہے. دوسرے قسم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو علم دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا. تو لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ مالدار علم والے انسان کے تصرف، اس کے خرچ کرنے سے متاثر ہوا اور تمنا کرنے لگا اے اللہ اگر میرے پاس بھی اسی طرح سے مال ہوتا تو میں ویسا خرچ کرتا تو اس کو بھی ویسے ہی ثواب دیا جائے گا جیسا اس کو اس سے پہلے والے شخص کو ثواب دیا جاتا ہے. لیکن فرق میں نے بتا دیا تھا. تیسرا قسم وہ ہے، تیسری قسم جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا. اسی پر میں نے زیادہ فوکس کیا کہ اگر علم ہے اور مال نہیں ہے، مال ہے اور علم نہیں ہے انسان کے پاس، تو بہت ضروری ہے کہ انسان علم سیکھے. یعنی اپنے مسائل، اس کے ساتھ جو گرے ہوئے مسائل ہیں، جن مسائل سے وہ روزانہ اس کو سابقہ پڑتا ہے، ان مسائل کے بارے میں معلومات ضرور یقینی طور سے حاصل کر لے. اس پر فرض ہے اس کو حاصل کرنا. تو ایسا انسان جس کے پاس مال ہے، علم نہیں ہے، اور علم نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبتی کہا. خبتی ایسے انسان کو کہتے ہیں جسے جن کسی پر سوار ہو جاتا ہے تو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، کیا اس کے سامنے کوئی دیکھ کر بھی بات کر رہا ہے لیکن نہ تو اس کو اپنی بات کا علم ہے، نہ سامنے والا شخص جو باتیں کر رہا ہے وہ اسے سمجھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال مالدار انسان جس کے پاس علم نہیں ہے اسے کہا خبتی ہے، جس کو ہم پاگل کہہ سکتے ہیں، دیوانہ کہہ سکتے ہیں. وہ دیوانہ ہے، اور دنیا وہی ہے، دیوانگی ہے. یہاں پر صرف تاریکی ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ہر قدم پہ آپ ڈھوکر پائیں گے، آپ گر جائیں گے، آپ جہنم کے گڑھے میں گریں گے. ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن آنے والے وقت میں موت کے بعد ان چیزوں کا احساس ہوگا. اور یہ سب سے برا انسان ہے جو علم حاصل نہیں کرتا ہے، صرف مال حاصل کرتا ہے اور اپنے علم پر، اپنے مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے اور رشتے ناطے کو نہیں نبھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق کو یاد نہیں رکھتا ہے، تو سب سے برا انسان ہے. اور آخری انسان جس کو یہ بدنصیب ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا اور نہ ہی دنیا میں اسے مال دیا، بلکہ یہ انسان اس سے بڑا گیا گزرا نکلا. اتنا گیا گزرا کہ انسان برے لوگوں کو دیکھتا اور تمنا کرتا کہ میں اس طرح سے برائیاں کرتا، میں اسی طرح سے عیاشیاں کرتا، جس کے فلاں شخص کے پاس جس طرح سے گاڑیاں ہیں، جس طرح سے عیاشی کرتا ہے، جس طرح سے حرام مال اس کے پاس موجود ہے، اسے دیکھ کر وہ رشک اور تمنا کرتا رہتا ہے. تو انسان بھی بڑا بدنصیب ہے اور اس کو گناہ اتنا ہی ملے گا جتنا اس سے پہلے والے شخص کو ملتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ پر سچی ایمان لانے کی توفیق دے، اور اللہ اور شریعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کر دے، اور رسول اور اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جس راستے پر ہمیں چلنے کے لیے چل کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.